اصلی گھی کسی کو کھلا دیا جائے صحیح معنوں میں تو پیٹ خراب ہو جائے گا. کیوں خراب ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے. للہ جو سمجھ رہا ہے وہ تو بول سکتا ہے. کہا اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے. جناب فاطمہ کیا کرنے گئی تھی؟ دربار میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ صحیح و غلط کا فرق بتانے گئی تھی. تو جناب زہرا کو ہم سے کیا چاہیے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے چاہیے خلوص. خلوص. جو بندہ بھی اپنی عبادتوں میں خلوص نہیں رکھتا اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. یہ بات بالکل جسے کہا جائے فائن ڈیفائن ہے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے عزیزوں ہم یہ خلوص لائیں کہاں سے؟ ہم آج کے پرآشوب زمانے میں خلوص تلاش کہاں سے کریں؟ خلوص کو پیدا کیسے کریں؟ ہم نے بعض صحابی پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں نماز اچھی ہی اس لیے لگتی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز میں اپنا سارا لشکر شام بھیج دیتے ہیں اور وہ پورے پروفٹ کے ساتھ واپس چلا آتا. نہیں آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ بھائی جس کی نماز ایسی ہو اس کی اللہ تک قبولیت کیسے ہوگی؟ آپ متوجہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی جس کی عبادتیں ایسی ہوں اس عبادت میں قبول کیسے ہوگی یہ عبادت؟ توجہ ہے میرے عزیزوں. دیکھیے ہم لوگوں نے خاص طور سے اس خلوص کو تلاش کیجئے گا. خلوص کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگوں نے، بزرگان بھی بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ہم لوگوں نے جب مدرسوں میں داخلہ لیا تھا ذوالقرنین صاحب، اور داخلے کے وقت ہم لوگوں نے جب علم احکام کی ابتدا کی تھی یعنی مسئلے مسائل کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو وہاں پر ہمیں 2 طرح کے پانی پڑھائے گئے. یعنی پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی ہوتا ہے جسے مضاف کہتے ہیں اور ایک پانی ہوتا ہے جسے مطلق کہتے ہیں. یعنی خالص پانی. مطلق کو جو ہے وہ خالص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف یعنی شربت، مضاف یعنی دودھ. اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خود تو پاک ہے لیکن یہ نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا. اس پانی کا کمال یہ ہے کہ یہ خود تو پاک ہے لیکن اگر اس سے آ کے نجس مل جائے تو یہ اسے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن خالص پانی کا عجیب کمال ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے. دیکھیے خلوص کو سمجھیے گا، خلوص کو سمجھیے گا. یہ خود بھی پاک ہے اور جتنا بھی نجس آ کے اس سے مل جائے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اسے بھی طیب و طاہر کر دے گا، اسے بھی پاک و پاکیزہ کر دے گا. تو اب میری گفتگو کا ماحصل کیا ہوا کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ خالص کسے کہتے ہیں؟ کہا جو خود پاک نہ ہو. میں دیکھتا ہوں کتنے سمجھدار ہیں آپ. بھائی 3 سال ہے مجھے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا مخلص اسے کہتے ہیں جو خود پاک نہ ہو بلکہ دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نہیں توجہ، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی غیبت والا آدمی آ کے اس سے ملے تو صرف خود پاک نہ ہو اسے بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تنہا کمال یہ ہے، مخلص آدمی کا کمال یہ ہے کہ صرف خود پاک نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. حضور اب جناب فاطمہ کو چاہیے کیا ہم سے؟ کہا عبادتوں میں خلوص. کیا؟ عبادتوں میں خلوص. دیکھیے خلوص کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن آسانی جو ہے وہ آسان لینگویج میں سن لیجئے. خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر دکھاوا شامل نہ ہو. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے خلوص. اور یہ ہے خلوص کی تعریف. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے مخلص کہتے کسے ہیں؟ میں ایک بہت بڑی مثال آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں اور یہیں سے سماعت کا امتحان ہے. توجہ کیجئے گا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے ایک مثال پیش کی. کہا وہ ایک علاقے میں زندگی بسر کر رہے تھے. اس علاقے میں ایک دودھ بیچنے والا تھا.
کچھ زمانے تک وہ بالکل خالص دودھ پلاتا رہا لوگوں کو اور خالص دودھ بیچتا رہا جس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہیں تھی، مخلوط نہیں تھا وہ دودھ کہیں سے، تو وہ دودھ پلاتا رہا، محلہ اس کا عادی ہو گیا، چونکہ کوئی دوسرا دودھ بیچنے والا تھا ہی نہیں تو لہٰذا اس کے دودھ کا عادی ہو گیا۔ اب کمال یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ پروفٹ کیوں نہ ڈبل کر لیا جائے، تو اس نے تھوڑا تھوڑا ملانا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، تھوڑا تھوڑا ملانے کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے پورے محلے کو ملاوٹی دودھ کا عادی بنا دیا، یعنی مخلوط دودھ کا عادی بنا دیا، یعنی خالص پن ختم ہو گیا۔ توجہ ہے، وہ وجود کو یعنی پورے محلے کو ملاوٹی اور مخلوط دودھ کا عادی بنا دیا۔ وہی دودھ محلہ جو ہے وہ پیتا رہا اور اسی سے صحت یاب رہا، اسی سے طبیعت جو ہے وہ شاد و آباد رہی۔ کچھ دن کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی، دیکھیے میں پہنچانا کہاں چاہتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوئی تو ایک بغل والے آدمی نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو اس نے دیکھا کہ طبیعت نہ جانے کب تک خراب رہے گی، تو اس نے کیا کیا کہ دودھ کا بزنس شروع کر دیا۔ یہ بیچتا تھا ملا کے، اس نے کیا کیا کہ خالص دودھ پلانا شروع کر دیا محلے کو کہ اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے اور میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، خالص دودھ پورے محلے کو بیچتا رہا، پورا محلہ پیتا رہا خالص دودھ۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، 2 دن کے بعد لوگ اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، بھائی تم نے کتنا خراب دودھ پلایا کہ سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نہیں، جو سمجھے گا وہ تو ساتھ آ سکتا ہے، میرے جو سمجھے گا وہ تو ساتھ دے۔ کہنے لگا، تو نے کتنا خراب دودھ پلایا کہ پوری طبیعت خراب ہو گئی، سب کا پیٹ خراب ہو گیا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا یہ میری خطا نہیں ہے، تمہارا مزاج خراب ہو گیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میرے عزیزوں، حوصلہ بڑھا دیا آپ نے۔ کہا یہ میرے دودھ کی خطا نہیں ہے، تمہارے مزاج کی گڑبڑی ہے۔ تمہیں نہ تو اصل کبھی برداشت تھا، نہ اصل آج برداشت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کسی کے سامنے دین پیش کیجئے نا، اسلام پیش کیجئے تو کہتا ہے کہ میرے مفاد سے نہیں ٹکرا رہا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میری عقل قبول نہیں کر پا رہی ہے۔ بھائی جیسے غذا میں ملاوٹی کھانے کے عادی ہو گئے، ویسے دین بھی ملاوٹی ہی پسند ہے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، جیسے کھانے میں ملاوٹی آ گیا نا۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب کسی کو اصلی گھی میسر نہیں ہے، اور مظاہر صاحب اگر اصلی گھی کسی کو کھلا دیا جائے صحیح معنوں میں تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ کیوں خراب ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے۔ للہ جو سمجھ رہا ہے وہ تو بول سکتا ہے۔ کہا اصل وجود کو برداشت ہی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کیا کرنے گئی تھی؟ دربار میں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ صحیح و غلط کا فرق بتانے گئی تھی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ زہرا اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ جو غلط نقاب پڑا ہوا تھا لوگوں کے چہروں پہ، ان نقاب کو ہٹانے کے لیے گئی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے خلوص کا نتیجہ۔ توجہ ہے، اور اللہ کو وہی عبادتیں قبول ہیں کہ جس کے اندر خلوص پایا جاتا ہو۔